دوستو ڈرامہ سیریل ملکیت کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایزل کو زاویار نے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ پہلے اس نے زاویار کو ریجیکٹ کیا تھا اور کسی اور لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور جب اس بندے کا پتہ چلا ایزل کو کہ وہ لڑکا تو بالکل ہی بیکار ہے، یعنی کہ وہ ہر لڑکی کے ساتھ اس کا چکر ہے، تو وہ دوبارہ سے جو ہے زاویار کے پاس آئی، لیکن زاویار نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تم پہلے مجھے چھوڑ کے گئی اور اب اس کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئی ہو، تو اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بھی فیلنگز نہیں ہے۔ تو اب آگے دوستو کیا ہونے والا ہے، سوہا جو ہے وہ کس طرح سے انٹر ہونے والی ہے زاویار کی زندگی میں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زاویار اب سوہا جو ہے اس کے گھر تک پہنچ چکا ہے، تو اب وہ بار بار سوہا کے گھر جائے گا اور کسی نہ کسی بہانے سے ان کی مدد بھی کرتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ سوہا جو ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کرنے لگے گی، اور جو زاویار ہے اس کو سوہا سے محبت ہو جائے گی، اور سوہا اس سے محبت نہیں کرتی ہوگی، لیکن جو زاویار ہے اس کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ دوسرے جو زرکا ہے، زرکا نے دبئی کے ایک لڑکے سے شادی کر لی ہے، یعنی کہ اس نے فیصلہ کر لی شادی کرنے کا، اور آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس سے شادی کر لیتی ہے، اور شادی کر کے وہ جاتی ہے دبئی، اور دبئی جانے کے بعد وہ پھر ایک بار واپس آتی ہے اپنے گھر، اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے یہیں پہ خرچہ بھیجتے رہو، میں تمہارے ساتھ دبئی نہیں رہ سکتی۔ تو اس کے بعد اس کا ہسبینڈ جو ہے وہاں سے پیسے بھیجتا رہتا ہے، لیکن یہ لڑکی زرکا جو ہے یہ اپنے بیٹے کا بھی خیال نہیں کرتی، یہ صرف اور صرف اس لیے یہاں پہ رہتی ہے تاکہ وہ سوہا کو تنگ کر سکے، پریشان کر سکے۔ اگر وہ چاہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دبئی بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی، وہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ سوہا کو پریشان کر سکے۔ اور ویسے بھی اس کا شادی کرنے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے کسی بندے کے ساتھ اچھی طریقے سے گزار سکے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف پیسے حاصل کرنا تھا، یعنی کہ اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو اچھا خاصا پیسہ کماتا ہو، یہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو پوری کر سکے، اور اسی لیے اس نے دبئی والے اس لڑکے سے آدمی سے شادی کی ہے۔ اور وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں کہ جو زرکا ہے کہ وہ اتنی چالاک ہے، اس کو تو لگتا ہے کہ زرکا ایک اچھی لڑکی ہے یا ایک اچھی عورت ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ کتنی شاطر ہے۔ اس نے پہلے ہسبینڈ سے بھی طلاق اسی لیے لی کیونکہ وہ زیادہ نہیں کماتا تھا، تو اس نے اسے طلاق لے لی اور الزام اس پہ لگا دیا کہ وہ مجھ سے مار پٹائی کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے طلاق لے لی ہے، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ حالانکہ حقیقت بعد میں پتہ چلے گی زرکا کے ہسبینڈ کو کہ یہ اور جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ حقیقت تب پتہ چلے گی جب زرکا کا پہلا ہسبینڈ جو ہے وہ روزگار کے لیے دبئی جائے گا، اور دبئی میں جا کر اس کی اسی شخص کے ساتھ ملاقات ہوگی جو زرکا کا ہسبینڈ ہے اب، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اس کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ان کے آپس میں دوستی ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے حال احوال سناتے رہیں گے۔ تو وہیں پہ وہ لڑکا جو ہے جو زرکا کا پہلا ہسبینڈ ہے، وہ وہاں پہ اپنی سٹوریز کو سناتا ہے۔ جب وہ پوچھے گا کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں میری شادی ہوئی تھی، لیکن مجھے ایک ایسی عورت ملی تھی جس نے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا، جس کو پیسوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس نے مجھ سے طلاق لے لی اور زبردستی طلاق لے لی۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ مطلب کہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں کیا، میں نے جس سے شادی کی وہ تو بہت اچھی عورت ہے، اور وہ بندہ کہے گا کہ تم تو نصیبوں والے ہو اگر وہ اچھی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ کچھ دنوں کے بعد ایک دن جو ہے وہ کال آ رہی ہوتی ہے زرکا کی، تو اس کا پہلا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی وہاں ہوتا ہے، اور جو اس کا دوسرا ہسبینڈ ہے وہ نہانے گیا ہوتا ہے، اور پہلا ہسبینڈ جو تھا وہ اس کا فون اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس کی کال ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو سامنے زرکا کا فوٹو ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو چکر آنے لگتے ہیں کہ آخر یہ کیا، زرکا کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ کیسے زرکا کو جانتا ہے یا زرکا اس کو کیسے جانتی ہے۔ وہ موبائل وہاں پہ رکھ دیتا ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے تو آ کے موبائل اٹھاتا ہے، اور جو زرکا کا پہلا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی کالز آ رہی تھی، دیکھو کس کی کال تھی۔ تو وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ تو یار میری بیوی کی کال ہے۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میری بیوی نے دوسری شادی کر لی۔ وہ کہتا ہے کہ کیا یہ تمہاری بیوی ہے جس کا یہ سامنے فوٹو لگا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں یہ میری بیوی ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ میرا اس کے ساتھ کافی سالوں تک واسطہ رہا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟
وہ کہتا ہے کہ یہ میری پہلی بیوی تھی، اس کی شادی میرے ساتھ پہلے ہوئی تھی۔ تو اس کا دوسرا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تو تم تو پھر بہت ہی گھٹیا انسان ہو، تم تو اس پہ بہت ظلم کرتے تھے، مجھے زرکا نے سب بتا دیا ہے یار، تم ایسے لگتے تو نہیں ہو، اور میں اب تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو، لیکن تم تو مطلب کہ بہت ہی یار برے انسان ہو، عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، اور اسی وجہ سے زرکا نے تم سے طلاق لے لی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تم کیا بول رہے ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور طلاق اس نے اپنی مرضی سے لی تھی، اور زبردستی بلکہ لی تھی اس نے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کو صرف دن رات پیسے ملیں اور وہ اپنی مرضی سے پیسے اڑائے، اگر بندے کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ ایک منٹ بھی رہنا گوارا نہیں کرتی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کا بھی نہیں سوچا، اور اس نے تمہارے ساتھ شادی کر لی اور اپنے بیٹے کے بارے میں بھی ایک پل کے لیے نہیں سوچا۔ تم خود سمجھدار ہو، تم خود بتاؤ کہ ایک ایسی عورت جو اپنے بچے کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں سوچ سکتی تو کیا وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے سوچ سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کی بات تو واقعی ٹھیک ہے، لیکن اب تو میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، اب کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے شادی تو کر لی ہے، لیکن ان پہ دیکھنا وہ تمہیں کنگال کر کے تمہیں چھوڑ دے گی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اب میں اس کو اس کی اوقات میں ہی رکھوں گا، اب تم دیکھیں گے نا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوہا ہے وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جینا زرکا نے تو حرام کر رکھا تھا۔ دوسری طرف اب جو زاویار ہے وہ اس کا آنا جانا بھی ڈیلی کے بیس پہ ہو چکا ہے، وہ بھی روزانہ آتا ہے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کبھی آ جاتا ہے، ہفتے میں 4 5 چکر وہ لگاتا ہے اور باہر سے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زرکا کے ساتھ سے کہ میں تمہارا بیٹا ہی ہوں، مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھو، اور آپ لوگوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں میں وہ پوری کروں گا، اور مجھے کبھی بھی منع مت کرنا، کیونکہ رافع میرا بہت اچھا دوست تھا بلکہ میرا بھائی تھا، اس لیے میں آپ لوگوں کا خیال رکھوں گا۔ اگر تمہیں کچھ بھی پرابلم ہوئی، اگر کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے تم لوگوں کو، یا کسی بھی طرح کا کوئی معاملات تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو تم لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ تو جو سوہا کی جو ساس ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہیں ضرور بتائیں گے۔ اور اس کے بعد جب زاویہ واپس جا رہا ہوتا ہے اپنی گاڑی میں، تو وہ دیکھتا ہے کہ زیمل جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ فہد کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، اور جیسے وہ ان کو دیکھتا ہے تو زیمل بھی اپنے بھائی کو دیکھ لیتی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ سے کہتی ہے کہ بھائی نے ہمیں دیکھ لیا ہے، تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تمہارے بھائی کے ساتھ آج بات کروں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرا بھائی بہت غصے والا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس سے بات کروں گا۔ جیسے ہی جو زاویار ہے وہ گھر کی طرف گاڑی موڑتا ہے تو فہد بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی کو موڑ لیتا ہے، تاکہ کیونکہ اس نے اس کو دیکھ لیا ہے، اگر وہ اب زیمل کو چھوڑ کے جاتا ہے تو تبھی معاملہ خراب ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں جا کے خود ہی بات کروں۔ وہ جاتا ہے اور زیمل بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جیسے وہ گھر جاتے ہیں اور گھر جا کے زاویار جو ہے وہ ٹہل رہا ہوتا ہے، فہد اور زیمل جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں گھر میں، اور جاتے ہی فہد جو ہے وہ سلام کرتا ہے اس کو، اور اس کے بعد وہ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زاویار جو ہے وہ بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میری بہن کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بہن کو پسند کرتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ زاویار کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، زاویار اس کو گریبان سے پکڑتا ہے اور اس کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی محبت نہیں ہوتی، آج کے بعد میری بہن کے قریب نظر آئے تو تمہیں مار کے رکھ دوں گا۔ وہ اس کو دھکا دیتا ہے، دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور زیمل کو کہتا ہے خبردار اگر آج کے بعد تم اس کے ساتھ مجھے نظر آئی۔ تو اس طرح سے معاملات جو ہے اب خراب ہونے والے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، زیمل فہد کے ساتھ شادی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ آگے کی جو سٹوری ہے بہت زبردست ہونے والی ہے، تو دوستو آنے والی ایپیسوڈ جو ہے اس کو مس مت کرنا، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔